اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں زہار، یعنی وہ عورت جو ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے. اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے خرید کر، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 60 روزے رکھے متواتر، اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ جو لوگ ان کو ماں کہتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان امہاتہم اللائے ولدنہم، ماں تو وہ ہے جس نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا، کہنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن ماں یا بہن سے نسبت کرنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ تو حضور کی زندگی میں ایک بی بی تھی، خولہ بی بی اس کا نام تھا. وہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان زوجی اکل جمالی واکل مالی، میرے خامند میرا حسن بھی کھا گیا، میری جمال بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اور اب بڑھاپے میں آگے مجھے کہتے ہیں انت علی کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو. اچھا، جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، یعنی کافروں میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضور نے فرمایا بی بی میں کیا فیصلہ کروں، ما نظر فیک شیء، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، کہ میرے بارے میں کیوں نہیں اترا؟ حضور نے فرمایا نہیں اترا. وہ جھگڑتے آخر میں کہنے لگی اچھا حضور آپ بھی میری فریاد نہیں سنتے، میں اب اللہ کو جا کے شکایت کرتی ہوں. اللہ نے قرآن نازل کر سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا بدنی، ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو خامد کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے لڑ رہی تھی، ہم نے سن لیا ہے. اور اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی. یہ حرمت تابیدی نہیں ہے کہ ہمیشہ حرام ہو جائے. حضور پاک نے خولہ کو بھی بلایا، فرمایا قد نزل فیک القرآن، تیرے بارے میں قرآن آ گیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں کمرے میں موجود تھی، میں نے کچھ بات سنی کچھ نہیں سنی، لیکن شان تیرا ہے کہ تو نے عرشوں پہ خولہ کی فریاد سن لی. حضور نے اس کے خامند کو بلایا، فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا حضرت غلام تو کوئی نہیں، میری گردن حاضر ہے، کاٹ دے. حضور تیری گردن کاٹنے کا تو حکم نہیں ہے، غلام آزاد کر. انہوں نے کہا حضور غلام ہو تو میں آزاد کروں نا. اب پھر میں اچھا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو. اور انہوں نے کہا حضور یہی جھگڑا تو روزے کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے کھانا نہ ملے 4-5 دفعہ میں پاگل ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی مشکل ہے. اور میں اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور انہوں نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ اتنی دیر میں ایک آدمی نے 60 سا کھجور کا بڑے توڑے پیش کیے. حضور میں آئی نہ دو جو خور، کہاں ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوں یا سر، میں یہ لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں کو وہ تقسیم کر دو. انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ مسکین ہو تو تقسیم کروں نا، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں. حضور میں اچھا جاؤ کھا لو. لیکن فقہاء نے لکھا ہے یہ حضور کی رعایت تھی، معنی یہ تھا کہ ابھی اپنی غربت مٹا لو، لیکن جب اللہ توفیق دے گا تو پھر تم کفارہ ادا کرو گے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی کو حضور کو نے کفارہ، تو اس لیے اس کے کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ ماں بہن نہیں بنتی. کہتے ہیں جی میری بیوی میری اجازت بغیر گھر سے نکلتی ہے،
کہیں جنازے میں کہیں بار گناہ ہے، اس کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا منع ہے، حرام ہے، توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو بدلے۔ باقی تمہارا کہنا نہیں مانتی تو مولوی مکی کا مان لے گی، کیا خیال ہے آپ؟ شوہر کا مانتی نہیں، مجھے شکایت کرنا ہے۔ ایسے ڈھیلے ڈھالے شوہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے والدین کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، لیکن میرا خاوند مجھے 15 دن کے بعد جانے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو خاوند کے کہنے پہ چلنا ہے، قریب دور کی بات نہیں ہے۔ خاوند کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر آہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا حرج ہے، یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جایا کریں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر جاؤ تم بھی جایا کرو، کوئی حرج جان چھوڑو۔ اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو سمجھا دو، کہو پھر ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی لے کے آ جایا کرو، اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے، ہمارا داماد بہت اچھا آدمی ہے۔ جب 2 دفعہ 3 دفعہ مار پڑے گی وہ کہے گا بہتر ہے کہ بیوی چلی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیا، ہندو بنیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے کروں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آؤں گا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچا، بھائی بڑا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، وہ کھانا بھی وہیں کھاتا، دن رات کا رات گزارتا، دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی طرح 7 دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو کم از کم 7 دن کا خرچہ تو میں نے بچا لیا نا۔ جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکانا، وہی پکے گا جو بیوی کھائے گی۔ اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر گزری کے 7 مہمان آ گئے۔ بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا نا، باہر تو گیا ہی نہیں نا، میں نے جو 7 دن بچت کی تھی 7 کٹھے آ گئے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے خاوند کی بات کا انکار نہ کرو، انکار سے ضد بنتی ہے۔ پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلا لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں 2-3 دن کے بعد خود اجازت دے گا۔